بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی تربیت یافتہ صحابہ کی جماعت، ان کی زندگی اور زندگی کے واقعات رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آج کے درس میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کے ضمن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بھی انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ اور واقعے کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ مشرکین اور مکہ کے سرداروں کی پوری کوشش تھی کہ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت نہ کر سکیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر اسلام کو پھیلنے سے روکنا ہے تو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہی محصور رکھنا ہوگا۔ اگر یہ مدینہ چلے گئے، ہجرت کر گئے، تو وہاں جانے کے بعد یہ بہت آسانی سے دین کی تبلیغ کا کام کریں گے، جس سے سارے عالم میں یہ دین پھیل جائے گا۔ لیکن ان کی کوشش کو اللہ تعالی نے ناکام کیا، اور آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں صحابہ کی جماعت ہجرت کر کے مدینہ پہنچتی رہی، اور اب مکہ کے سرداروں کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں کے نبی بھی یہاں سے جائیں گے۔ ان کی آخری حد تک کی کوشش تھی کہ ان کو جانے نہیں دینا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملتی ہے، اور آپ ہجرت کے ارادے سے صبح سحر کے وقت رات کے اندھیروں میں اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے ان کو لیتے ہوئے آپ ہجرت کے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کے نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر گئے ہیں، اور وہ اس وقت مکہ میں نہیں ہیں۔ یہ خبر کافروں کے لیے بجلی کی طرح ان پر گری، کیونکہ ان کی پوری کوشش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے نہیں دینا۔ اور اس کوشش میں سب سے بڑا کردار ابو جہل کا تھا کہ اس نے پورے نوجوانوں کی جماعت کو تیار کیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ ان کو نکلنے نہیں دینا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے قرآن کریم سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے اور ایک مٹھی مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور اس کو فضا میں اچھال دیا، بلند کر دیا۔ اس مٹی سے یہ سارے کافروں کے نوجوان اندھے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان میں سے ہجرت کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ ابو جہل صبح جب اس کو یہ خبر ملی اور یقین ہو گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تو غصے میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آیا۔ اس کو پتا تھا کہ یہی ان کے دوست ہیں اور یہی رہ گئے ہیں، باقی تو سب جا چکے ہیں، انہی کو پتا ہوگا۔ دروازے کو دستک دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء گھر سے باہر آئیں۔ ابو جہل نے غصے میں پوچھا کہ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ ابو کا بتاؤ کدھر ہیں وہ، اور ان کے ساتھی یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت اسماء کہنے لگیں کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئے ہیں،
مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ ابو جہل ان کو دھمکاتا رہا اور ان کو مجبور کرتا رہا، لیکن وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، وہ کسی بھی طرح اس کے دباؤ میں نہیں آئی۔ غصے میں آ کر ابو جہل نے ایک زور سے ان کے منہ پہ چماٹا تھپڑ مارا، جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا اور وہ زمین کے بل گری اور منہ سے خون بہنے لگا۔ ابو جہل مایوس اور نا امید ہو گیا اور بہت زیادہ غضبناک ہوا، اور اس نے ایک جماعت کو تلاش کیا، جو جماعت قدم شناس سے پہچانی جاتی تھی، یعنی پاؤں کے نشان دیکھ کر وہ پتہ کر لیتے تھے کہ جس کی تلاش ہے وہ کہاں گیا ہے۔ چنانچہ جلدی سے اس جماعت کو بلایا گیا اور اس جماعت کے افراد نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو پہچان لیا، اور اس قدم کے ساتھ ساتھ کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، امیہ بن خلف، ابو جہل اور دیگر، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک، جہاں آپ کا قیام تھا، وہاں تک پہنچا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے ہجرت کے ارادے سے، تو آپ مدینہ کی طرف نہیں گئے، کیونکہ دشمنوں کا سب کا رخ، سب کی تلاش مدینہ کی جانب ہوگی، تو آپ نے اپنے راستے کو بدلا اور غار ثور کی طرف چلے گئے۔ غار ثور مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی پر یہ غار ہے، اور کافی بلندی پر یہ غار بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اس غار کی بلندی پر جا کر آپ نے دشمنوں سے پناہ لی۔ آپ اس غار تک پہنچے، آرام فرما رہے تھے، پیچھے سے یہ کھوجیوں کی تلاش، یہ قدم شناس لوگ آپ کے قدم کو پہچانتے ہوئے اس غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غار ثور کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں جانے کے بعد اندر کی طرف اترنا پڑتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب غار کے اوپر دیکھا تو آپ کو دشمنوں کے قدم نظر آئے، قوم کے لوگ پہنچ چکے تھے غار پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے اختیار رونے لگے، آنسو چھلکنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، خدا کی قسم مجھے اپنا ڈر نہیں ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ یہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے صرف پاؤں کی طرف جھک کر دیکھ لیا تو میں اور آپ ان کو نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اور اس شخص کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو قرآن کریم بھی نقل فرمایا ہے کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، تسلی والا جملہ ہے کہ اللہ پر انسان جب بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور کفالت بھی فرماتے ہیں، اور جب انسان وسائل اور اسباب اور چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے بعد دل پر سکون نازل ہوا، پھر ان کو گھبراہٹ ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر ایک بات بتاؤ کہ ان دو شخصوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو؟ ان دو شخصوں کے بارے میں اے ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے جن کا تیسرا خدا ہو، یعنی میں اور تم ہم دو ہیں اور تیسرا اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس بات کے سننے سے مجھے اور تسلی ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ غار کے منہ پہ دشمن کھڑے ہوئے تھے،
ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا امیہ بن خلف سے کہ ذرا اس غار میں تو جھانک کر دیکھو۔ امیہ بن خلف نے مذاق کرتے ہوئے کہا ارے اندھو، اس غار کے منہ پہ تو مکڑی نے جالا لگا دیا ہے، کبوتری نے انڈے دے دیے ہیں، اس غار کے اندر کون جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنے پہ آتے ہیں تو پھر حفاظت کا انتظام سب سے کمزور مخلوق سے لیتے ہیں۔ ہم اپنی حفاظت کے لیے بڑے مہنگے مہنگے ہتھیار اور اسباب اختیار کرتے ہیں، پھر بھی جب بچاؤ نہیں ہوتا، بچنا نہیں ہوتا تو انسان نہیں بچتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کرنی تھی تو مکری کا جالا جو سب سے کمزور چیز ہے، جو ہوا سے بھی اتر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت اس جالے سے کر کے دکھائی کہ جب ہم کسی کی حفاظت کرتے ہیں تو اتنی معمولی چیز سے بھی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی بڑی فوج کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ ابو جہل کی آواز آئی اور کہنے لگا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ لات و عزیٰ کی قسم، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہیں یہیں قریب میں، لیکن انہوں نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ یعنی اس ابو جہل کو اس بات کا یقین تھا کہ قدم شناس لوگوں نے ہمیں بالکل صحیح مقام تک پہنچا دیا ہے، لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں رہے، ان کو دیکھ نہیں رہے، ان کو پا نہیں رہے۔ تو کہنے لگا ایسا لگتا ہے انہوں نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہیں، غار کے اطراف میں دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں اور آپ غار میں بڑے مطمئن ہیں۔ ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے وہاں تشریف فرمائے ہیں، اور مشرکین اور یہ کافروں کے یہ ٹولہ، یہ دشمنوں کی جماعت، یہ مایوس اور نا امید ہے۔ کبھی کھوجیوں کی طرف دیکھتے ہیں، قدم شناس لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ نا کدھر ہیں۔ قدم شناس لوگ ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ہی ہیں، ادھر ہی تک ان کے پاؤں کے نشان ہیں، اس سے آگے وہ نہیں گئے ہیں، اسی کے اطراف میں دیکھو، اس سے زیادہ اگر کہیں ہوتے تو ہم تمہیں لے جا کر کھڑا کر دیتے، ادھر ہی کہیں آئے ہیں، یہیں تلاش کرو۔ لیکن بات بس وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں یا اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرنے کو آ جائیں تو پھر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ حفاظت کا معاملہ صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو انسان حق پر ہو، سچ بولتا ہو، نیکی کی زندگی اختیار کر رکھی ہو، اللہ کو راضی کرتا ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایسے ہی حفاظت فرماتے ہیں جیسے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہمارے ہو جائیں گے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دور رہیں گے، نافرمانی کی زندگیوں میں رہیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری بھی دشمنوں سے حفاظت ہو جائے، ہم بھی پریشانیوں سے محفوظ رہیں، تو یہ مشکل ہے۔ اللہ کو راضی کر کر اللہ کی مدد اور اپنی اللہ کی نصرت لینے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر برحمتک۔